سارے میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ پلیز نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اور جتنے دوست آئے ہیں میل ہمارے ساتھی وہ پیچھے درناگاہ میں آ کر بیٹھے. ساتھی حضرات اور اس تحریک میں آئے ہوئے تمام حضرات سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں. ابھی ہم اپنے احتجاجی دھرنے کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں، اور کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی اس وقت کے لیے تو ہم ان کے ساتھ اور بحث و مباحثہ نہیں کریں گے. تشدد سے ہماری ایک لاپتہ افراد کی ماں ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے، ان کو انجری ہوئی ہے، ان کے پیر پہ چوٹ لگی ہے، تو وہ جو آپ پلیز ان کی جگہ بنائیں کہ وہ بیٹھے. کیونکہ یہاں پہ بہت سے سیاسی کارکن آئے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، اور میں ان سب کا بھی بہت مشکور ہوں، لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ مسنگ پرسنس کی موومنٹ ہے. یہاں پر ہمارے سامنے 50 سے زائد خاندان موجود ہیں. ہر خاندان یہ فرد نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کا قصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور یہ 30 دن نہیں ہے، آپ سمجھیں یہ 70 سال ہے. 70 سال کے بعد جو ہے نا بلوچستان آیا ہے، اور اسلام آباد کے سامنے سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ بلوچیوں کا مسئلہ کیا ہے نا، تو آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائم لگے گا 2 گھنٹے یا جتنا، لیکن جتنا آپ وقت دے سکتے ہیں اتنے پرسکون رہ کر آج کا ہمارا احتجاجی کرنے میں سارے مسنگ پرسن جو فیملی ہے صرف وہ بات کریں گے اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا. ہم سب ان کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ سب ان کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو کائنڈلی نظم و ضبط کا خیال رکھیں جتنے صافی حضرات ہیں، کیونکہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی ریلی نہیں ہے. پلیز آپ لوگ بھی انسان ہیں، سولیڈیرٹی کے خاطر تھوڑا سا بس آپ لوگوں نے نظم و ضبط کو قائم کرنا ہے. یہ فیملیز بھی ان سب کے ریکارڈ لیں، ایک فرد کے نہیں لیں، کسی سیاسی ورکر کے نہیں لیں. آپ نے ان سب کی آواز بنی ہے، ان سب کی آواز کوئی نہیں بنا ہے، تو پلیز ان کے ویڈیوز ریکارڈ کریں اور سنیں ان کو، اور نظم و ضبط کے ساتھ سنیں. تمام لاپتہ افراد کو بلوچ نسل کشی ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں. حق دو، حق دو، حق دو، حق دو. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور. اسلام آباد پولیس جواب دو، CTD جواب دو، CTD جواب دو، CTD جواب دو. بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی، یہ اغوا کاری، یہ مارا ماری، یہ مارا ماری، یہ اغوا کاری. ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے یہاں پر آئے ہوئے تمام دوستوں کا، سیاسی پارٹیوں کا، سب کا ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ آئے ہیں ان فیملیز کو سننے جنہوں نے میلوں کا سفر طے کر کے بلوچستان سے اسلام آباد تک آئی ہیں، اپنے ان اذیتوں کے، ان تکالیفوں کے کہانیوں کو سنانے کے لیے. اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہاں اسلام آباد پہنچنے پر پولیس نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا، یہ آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا.
یہ قصہ صرف یہ 50 فیملیز کا نہیں ہے، یہ قصہ بلوچستان کا ہے جو 70 سالوں سے بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ وہی قصہ ہے. آج یہ بوڑھی مائیں، یہ فیملیز کئی میلوں کا سفر طے کر کے بلوچستان سے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد تک آئی ہیں آپ کو اپنے تکلیفوں کو سنانے کے لیے، ان اذیتوں کو سنانے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مائیں، جو فیملیز یہاں پہ صرف بلوچستان کے ایک علاقے کے فیملیز نہیں بیٹھے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے فیملیز یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن میں مستوں، گپ چوکی، کوئٹہ، خوزدار، تربت، گوادر، پسنی، بہت سے علاقوں سے یہاں پہ فیملیز آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کئی میلوں کا سفر طے کیا ہے. بلوچستان میں جگہ جگہ پر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، ان کے راستے میں گاڑیاں گرائے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئی، ہراس کیا گیا. خوزدار میں ان پر بغاوت کی FIR بھی کاٹی گئی. سوراب میں ان فیملیز پر لاٹھی چارج ہوئی. کوئٹہ میں ان کا راستہ روکا گیا. DG خان میں ان کے سامنے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں پر تشدد ہوئی، انہیں لاپتہ کیا گیا. یہ لوگ پرامن لوگ ہیں. ان کے ساتھ ان کے پیاروں کی تصاویروں کے علاوہ نہ ہی بندوقیں ہیں، نہ ہی بارودیں ہیں، اور ان تصویروں کے ساتھ ان کو گھسیٹتے ہوئے یہ اسلام آباد کی پولیس تھانے میں پھینک دیا. ان عورتوں کو، ان بوڑھی ماؤں کو، ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھے. ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں بیٹھے ہیں جن کے ثبوت کے لیے، جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جن کے کپڑے پھاڑ دیے ان پولیس والوں نے. ہاں، ہمارے سامنے ہمارے میل دوستوں کو گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، ان پر شیلنگ ہوئی. یہ ہے اسلام آباد پولیس کی اصلیت. آپ چاہے میڈیا کے سامنے جتنا بھی جھوٹ بولے، لیکن اصلیت جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ دنیا دیکھ چکی، اور سب جانتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور ابھی بھی ہمیں پیس واک کرنے نہیں دیا گیا. جب ہم یہاں سے اپنے دوستوں کا استقبال کرنے گئے تو وہاں پہ ہمیں 2 گھنٹے تک پولیس نے روک کے رکھا، اور ہمیں کہا گیا کہ اپنے دوستوں کو بتائیں وہ جلدی آ جائے، یہاں پہ سردی ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی. میں اس پولیس والوں کو ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم 25 دن اسی پریس کلب کے سامنے دن رات پڑے رہے. ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں تھی، چھوٹے بچے تھے. تب آپ نے کیوں آنکھیں بند کر رکھی تھی؟ تب آپ کو ہماری تکلیف دکھائی نہیں دے رہی تھی کیا؟ تب یہاں پہ سردی نہیں تھی؟ پھر ہمارے جو گاڑیاں تھے ان کی چابیاں چھین کر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی ٹول پلازا پہ. وہاں سے 15 منٹ سفر کرنے کے بعد پھر ہمیں روکا گیا جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں. وہاں پر روکنے کے بعد پھر وہاں پہ ہمیں کچھ بھی سہولت میسر نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ ہم پرامن ہیں، ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے. ہم نے وہی فیصلہ کیا. لیکن وہاں پہ ہم بیٹھے تھے، بوڑھی مائیں سو رہی تھی، بچے سو رہے تھے. اچانک 1:30 بجے کے ٹائم پہ ہم پہ لاٹھی چارج شروع ہوئی. وہ اتنا بھیانک منظر تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم دیکھ رہے تھے کس طرح ہمیں بے بس کیا جا رہا تھا. ہمارے ماؤں کو وہ گھسیٹ رہے تھے، ہمارے بھائیوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑیوں میں پھینک رہے تھے اور جا رہے تھے. وہ اتنا بھیانک منظر تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں جانتے ہمارا قصور کیا ہے. یہ جو بھی یہاں پہ فیملیز ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب پرامن ہیں. ہم پرامن تھے، ابھی بھی ہم پرامن ہی بیٹھے ہیں. کیا اس بڑے اسلام آباد میں جہاں پہ سب کے لیے جگہ ہے، کیا بلوچ کو احتجاج کرنے کے لیے پریس کلب کے سامنے جگہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اگلی دفعہ ویزا لے کر یہاں پہ آنا ہوگا؟ میں یہاں پہ ہمارے ساتھ فیملیز ہیں، جو عورتیں ہیں، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک کیمپ میں بیٹھ جائیں. یک یک کابر ہوئی لائن شر ریوڑا
کیونکہ یہ سامنے عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ خراب ہے تو یہ ساری فیمیلز اپنے کیمپ میں چلے جائیں بیٹھ جائیں, سارے کیمپ میں چلے جائیں بیٹھ جائیں اور آہستہ آہستہ باقی صحافی وہیں پہ کھڑے رہے, بس ہمیں 2 منٹ دے دیں. یہاں بیٹھنے کی جگہ بہت خراب ہے. کیمپ ہے بطول بھائی, کیمپ ہے وہ کیمپ ابرو جگہ سب خراب ہے. آؤ تو کیمپ ابرو صحیح ہے. شب یار اسپیکر اب یار کو अरे सही लगा नहीं पैसा